السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ اب پہلی چیز تو اسد آپ کو، پوری قوم کو اور ہماری افواج پاکستان کو بہت 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 مبارک، جنہوں نے ان کے آج 5 جہاز بزدلوں کے گرائے۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ اللہ کی بالکل، طرف سے ہمیں فتح ملی۔ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ تو آپ اس تناظر ان چیزوں کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو 71 کی جنگ بھی خود دیکھی ہے، بارڈر دیکھی پہ آپ ہوئی ہے، دونوں جایا کرتے تھے۔ اور ہمارے گھر کے برابر اس وقت راکٹ پڑے، ایون تک ہم نے جو زخمی اور لاشیں تھیں وہ اٹھا اٹھا کے ہاسپٹل پہنچائیں۔ پھر ہم لوگ بارڈر پہ جاتے رہے، بارڈر پہ گئے جہاں گولے پڑ رہے تھے، تو ریکویسٹ آئی کہ فوج کے مورال کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ ہم تو محمد علی صاحب تو تیار ہی رہتے تھے، جی تو وہ فوراً ہم لوگ خیر وہاں چلے گئے۔ تو آگے گئے تو کافی ایسی جگہ گئے جہاں اب تو خیر وہ بیدیاں کہلاتا ہے، اس وقت وہ یہ گاؤں تھا ایک، اچھا جی، ادھر کی سائڈ کا، جی تو وہاں گولے پڑ رہے تھے اور ظاہر ہے لوگ مر بھی رہے تھے۔ تو اس پہ پھر مجھے محمد علی صاحب نے کہا کہ نہیں تم واپس چلی جاؤ۔ میں نے کہا کیوں چلی جاؤں؟ اس نے کہا نہیں یہ یہاں عورتوں کا، میں نے کہا کیوں عورتیں نہیں جنگ لڑتی؟ ہاں وہ بہت میری ان کی بحث کے بعد انہوں نے پھر وہ جو فوج کے وہ اس وقت انچارج تھے انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ چلی جائیں، آپ کیونکہ اکیلی ہیں۔ جی تو خیر میں بہت رو رہی تھی، میں نے کہا نہیں میں کیوں جاؤں؟ خیر میں نے کہا میری جان چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ خیر میں واپس آغا صاحب کے گھر، بجائے اپنے گھر جانے کے میں آغا جی گل صاحب کے گھر چلی گئی۔ جی وہاں سب پریشان بیٹھے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہم دونوں گئے ہوئے ہیں۔ تو خیر بہرحال وہ ہم دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میاں محمد علی صاحب سارے فوجی اور سب لوگ خیریت سے ہوں، اللہ میاں انہیں خیریت سے لائے۔ اور یہ ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں گولے پڑ رہے تھے، وہ تو ایک فوجی بنکر میں سے آیا، ان کا ہاتھ گھسیٹ کے لے گیا۔ اس نے کہا محمد علی صاحب کہاں بیٹھے تھے؟ اس نے کہا اس نے کہا وہیں تو گولے پڑ۔ خیر وہ انہیں اپنے بنکر میں لے گئے، اور خیر بہرحال بڑا اللہ کا کرم رہا۔ پھر وہ ٹائم تھا جب جنگی قیدی آ رہے تھے، تو ہم روزانہ بارڈر پہ جاتے تھے، اور وہ آتے تھے تو آتے ہی علی کو لپٹ جاتے تھے، کیونکہ نئی حکومت تھی ان میں سے تو وہ کسی کو پہچانتے جی، نہیں وزراء تھے۔ کو تو جانتے نہیں تھے، نئی حکومت بنی تھی ہمارے تو یہاں۔ صرف وہ جانتے تھے تو ان کو علی پہچانے جاتے تھے، میں پہچانتی تو خواتین میرے گلے لگ کے روتی تھیں اور وہ علی ان کے گلے لگ کے، تو علی خیر ان کو پیار کرتے تھے۔ پھر ایسے ایسے منظر دیکھنے میں آئے کہ ہمارے آنسو نہیں رکتے تھے کہ کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے، خبیثوں نے، انڈین نے، کہ جی بالکل۔ بس کیا اب اچھا لاہور میں تو اتنا سب کا مورل ہائی ہے، مجھے کراچی کا پتہ نہیں کیونکہ وہ ذرا دور ہے۔ جی ہم تو بالکل، کراچی بارڈر سے بہت دور ہے۔ ہاں، اور ہم بالکل ہمارے گھر تو سب بارڈر کے جی، اور آپ کا ڈی ایچ اے تو بالکل بارڈر کے پاس ہاں ہے۔ جی ہاں جی۔ تو یہ کہ بہرحال ہم ہر وقت اپنی فوج کے شانہ بہ شانہ اپنی دینے کو تیار ہیں۔ وہ ایک آواز تو دیں، وہ آواز نہ بھی دیں تب بھی ہم تیار ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کے اس جذبے کو تو پوری قوم سراہتی ہے کہ آپ لوگ اس طرح ہمیشہ اپنے محب وطن پاکستانی ہونے کا آپ نے اور صاحب نے ثبوت دیا ہے۔ اب دیکھیں کل رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی کامیابی سے نوازا ہے کہ کس طرح اچانک انہوں نے جو انڈیا کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں پاکستان پہ حملہ آور ہوتا ہے، بزدلوں کی طرح حملہ کرتا ہے۔ تو وہ میں اپنی پوری فوج کو سلام پیش کرتی ہوں، اور اپنے عاصم منیر صاحب کو مبارکباد دیتی ہوں، سب کو، پوری اپنی حکومت کو، سب کو، اپنی قوم کو، ایک ایک بچے کو، سب کو
मुबारकबाद कल रात के वाक़े के बाद कि हम लोगों और कोई नहीं डरा हुआ, कोई नहीं छुपा हुआ, कोई नहीं जैसे कहना चाहिए कि कोई परेशान हो। मामूल के मुताबिक दफ्तर, स्कूल, लोगों की पूरी जिंदगी मामूल के मुताबिक चली है। हेलो। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र और सबको मुबारक, और अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारी फौज को सलामत रखे, ता क़यामत हमारी हुकूमत को कामयाबियां दे। और इस उसमें हमारे साथ देखिए चाइना है, हमारे साथ तुर्की है, हमारे साथ यानी बैनुल अक़वामी तौर पर इंडिया को सभी हैं। शर्म करनी चाहिए कि दुनिया का हर मुल्क उसकी इस बुज़दिलाना हरकत को जो है वो बुरा कह रहा है। जिस तरह सिविलियन आबादी को उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है, हमारे इतने लोग शहीद हो गए। बुज़दिली छोटे छोटे मासूम बच्चों तक पे वो बमबारी की गई है, मिसाइल फेंक दिया। तो मतलब ये है कि ये इसमें तो बुज़दिल कौम है। बहरहाल मेरी तरफ से सबको दुआएं, सब दुआएं करें कि अल्लाह और पाकिस्तान को हमेशा शाद आबाद रखे। आमीन, और आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी फौज जिंदाबाद, हमारे सब जो है सब लोग अल्लाह मियां उनको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने ये खुसूसी पैगाम रिकॉर्ड तो करवाया। हमारा फर्ज है ये तो। हर मैं कहती हूँ, मैं हालांकि मैं उतनी सेहतमंद नहीं हूँ जितनी उस जमाने में थी, लेकिन मुझे आज भी इतना सा भी मौका हो तो मैं जाके बॉर्डर पे खड़ी हो जाऊं, मैं वहां पहुंच जाऊं, मैं फौजों के साथ बैठ के उनके ख्याल करूं। बस अल्लाह ताला ऐसा हौसला हमारी पूरी कौम को दे और हमें सबको इतनी अपने मुल्क से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए कि हम सब 25 करोड़ सीसा पिलाई दीवार बन के इस दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं और अपने मुल्क का दिफा करें। खड़े हो जाए नहीं, खड़े हैं हम। जी बिल्कुल, बेशक आप दुरुस्त फरमा रही हैं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। हम खड़े हैं भाई, हो जाएंगे क्यों, खड़े हैं हम तो बुज़दिलों के सामने। जी, एक बुज़दिल दुश्मन से हमारा पाला पड़ा हुआ है, बस ये पड़ोसी हमारा अच्छा नहीं है। चलिए, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमारी फौज के एक सिपाही से लेकर सिपा सलार तक को अल्लाह मियां अपनी हिफाजत में रखे अपने। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत सल्यूट। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मैडम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।